راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان ہی عین موقع پر ابھی ووٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ شاہ محمود صاحب شاید ٹف ٹائم دے سکتے شہباز شریف صاحب کو، لیکن الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں یہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کھلا میدان کیوں دیا نئی حکومت کو؟ میرا خیال ہے اس اپوزیشن کو جو اب حکومت میں آئی ہے اس کو تو ویسے ہی کھلا میدان مل گیا تھا۔ اچھا، کچھ جوڈیشری نے کھلا میدان دیا، کچھ باقیوں نے کھلا میدان دیا، کچھ امریکہ کی سپورٹ تھی، تو حالات ان کے ویسے ہی پہلے بہت اچھے تھے۔ تو میرا خیال ہے غیر مناسب تھا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت ایک تبدیلی لائی گئی ہے، تو چیئرمین صاحب نے جو ڈیسیجن لی پارٹی کے ممبران کے ساتھ مل کے، وہ ان کی جو ڈیسیجن ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، اور پاکستان کی قوم کو اس محکومیت میں سے نکالنے کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، خان صاحب تو یہ کہتے تھے میں آخری بال تک، پھر جب اپوزیشن میں جاؤں گا اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اپوزیشن میں جا کے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے اسمبلی میں کیوں مؤثر اپوزیشن نہیں کی جا رہی؟ سڑکوں پر آپ لوگ گئے، عوام میں چلے گئے، کیا اسمبلی میں رہتے ہوئے زیادہ مؤثر اپوزیشن نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں، یہ باتیں جو ہیں، اجتماعی سوچ جب سب کی اس فیور میں تھی کہ ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، تو پھر اجتماعی سوچ کے مطابق خان صاحب نے سب کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد ریزگنیشن کی بات کی ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کا اپوزیشن میں رہنا، ہم پہلے بھی اسمبلیوں میں نہیں تھے جب 2008 کے اندر نواز شریف نے دھوکہ دے کے جب یہ کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ الیکشن نہیں لڑنی، عمران خان صاحب تو سمجھتے ہیں نا یہ سچ بول رہا ہے، تو عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں شامل ہوئے، تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہے۔ تو تب بھی تو ہم باہر تھے، تب بھی تو ہم سڑکوں پہ تھے، تو تب بھی ہم بہت بڑی اپوزیشن تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل آپ کی آواز جو ہے نا وہ قوم کی آواز ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارۂ خدا سمجھو۔ جی، اس وقت آواز خلق کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں۔ کل کا دن ہی دیکھ لیجئے، کل جب کہا کہ بھائی سب باہر نکلیں، تو کوئی ایسی قیادت نہیں موجود تھی جس نے ان کو نکالا باہر۔ لوگ خود اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو لے کے نکلے بتانے کے لیے کہ یہ قوم جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہے، ان چور لٹیروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور بہت دکھ ہوا ہے کہ جوڈیشری نے جس طرح سے وہ کہتے ہیں شبخوں رات کے وقت کہ جی اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں جی کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کی انہوں نے، ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہے، اس کو سننے کو کیوں نہیں تیار تھے آپ تو وہ بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر جب آپ دیکھ رہے تھے کہ لوٹے بک رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ان کو باقاعدہ گھروں کے اندر اور ان کو ہوٹلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، تب آپ کو سو موٹو ایکشن لینے کا کوئی سوچ نہیں آئی تھی کہ بھئی اس کی بھی پتہ کر لیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ بھی تو کانسٹیٹیوشن، آپ کہہ رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق، تو جو خرید و فروخت ہو رہی تھی اور جو بکری ہو رہی تھی، کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تو لا پاس ہو چکا تھا کہ بھائی یہ جو فلور کراسنگ ہے دیٹ ول ناٹ بی پرمیٹڈ، اور اینی ممبر ول بی انوالوڈ ان دیٹ فلور کراسنگ از گوئنگ ٹو بی ڈسکوالیفائڈ۔ یہ باتیں ساری تھیں، تو اس پہ بھی تو کوئی سو موٹو ایکشن۔ تبھی تو میں کہتی ہوں یہ کس قسم کا سلیکٹیو فارم آف جسٹس ہے کہ آپ کچھ چیزیں تو پک کر لیں کہ کانسٹیٹیوشن کو بڑی تکلیف دے رہی ہیں، اور کچھ چیزیں جن کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کو، اس کی طرف آپ کا دھیان۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف جب بھی کسی معاملے پر رد بڑا شدید ہوتا ہے، اب اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بہت تحفظات اور شکایات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے سربراہان کو بھی اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ کیا رد عمل دینے کا یہ درست و مناسب طریقہ ہے؟ آپ سمجھتی ہیں یہ سب صحیح ہو رہا ہے جس طرح سے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں
دیکھیں جی، جہاں تک ملکی ادارے کا تعلق ہے، ملکی ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں نا، کہیں اور کے ادارے تو نہیں. اب میں تو آپ کے ساتھ جوڈیشری کی بات پوری کہ آپ اتوار والے دن دیکھیں، مجھے تو چیف جسٹس صاحب سے بہت بڑی شکایت ہے کہ اتنی اونچے عہدے پہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تو اپنا فیملی انٹرسٹ تھا، کیونکہ آپ کی بیٹا جو ہے آپ کا ان کا شائستہ بی بی جو ایم ایل اے ہے، ان کا بیٹا آپ کا داماد ہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کو تو یہ بات سننی بھی نہیں چاہیے تھی. آپ یو شوڈ ہیو سیڈ کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایبڈیکیٹ فرام اٹ. یہ تو کوئی اور کو سننا چاہیے کہ وہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن آپ نے تو اس دن آ کے عدالت آ کے یعنی اتوار والے دن، چھٹی والے دن آ کے کھولی، انشور کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو مطلب جنہوں نے بھی آپ کو حکم دیا ان کی سوچ کے مخالف جائے. اور پھر رات کو آ کے عدالت کھول دینی، یعنی آپ نے آ کے رات کو وہاں آ کے سپریم کورٹ 12 بجے کھولی بتانے کے لیے کہ اینڈ آف دا ڈے دی پارلیمنٹ از ناٹ سپریم، اٹ از دا سپریم کورٹ وچ از سپریم. مطلب پارلیمنٹ تھا نا، پارلیمنٹ از این الیکٹڈ باڈی. یہ تو آپ کو پتا عوام کی آواز ہوتی ہے، تو عوام کی آواز جو تھی اس کو آپ نے سپریس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شہباز شریف صاحب نے تو آج حلف اٹھایا ہے، آج وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. یہ کل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں. شہباز اکبر ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے، ایک دو نام اور بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا، کچھ چیزیں وہاں سے اپنی کسٹڈی میں لی گئیں. تو یہ کارروائیاں کس کے کہنے پر کہاں سے انیشیٹ ہوئیں، کیا سمجھتی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے جوڈیشری کا کام ہی یہ رہ گیا، اور جوڈیشری کو کہیے پتہ کریں، ان کو اس کا بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اچھا، پتہ چلے نا کہ ابھی تو شہباز شریف صاحب نے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے چارج بھی نہیں سنبھالا، تو اس سے پہلے ایکشنز ہونے شروع ہو گئے. اس وقت تک نہیں اٹھایا تھا انہوں نے. کون ایکشن لے رہا ہے؟ تو شاید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہم ایک بکاؤ قوم کی طرح، یعنی ایک محکومیت کے ہمارے پہ جو الزام ساری دنیا نے ڈالا ہے، میرا خیال ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو فرمایا کہ جی ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور ہم اگر امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم شاید مر ہی جائیں گے. ان کا میرا خیال ہے سب کا کوئی ایمان جو ہے اس میں ضرور خلل آ گیا ہے. ورنہ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، اور اگر ہم نے سر جھکانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے سر جھکانا ہے، اور کسی کے آگے تو نہیں جھکائیں گے. پر یہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، جب آپ نے چوری چکاری کی ہو، آپ کے اوپر 10,000 فائلز ہوں، آپ کو پتہ ہو آپ کے خلاف کیسز ہیں، تو پھر آپ ہر بندے کی بات سن لیتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر قومی اسمبلی سے تو استعفے انصاف نے دے دیے، ابھی پنجاب اسمبلی میں بھی وہاں بھی لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے، 4 روز بعد ہے. کیا حکمت عملی وہاں پر؟ وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف استعفے دے گی، یا پھر حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور پھر مقابلے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے انتظار کر لیجئے 16 تاریخ تک، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہی کچھ ڈیسیجن ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ ہم جائیں گے. کیونکہ ہم نے تو وہ جو 24 لوٹے تھے، وہ جو 24 بکاؤ مال اس وقت ہوٹل میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان 24 بکاؤ مال کے خلاف تو ہم لوگوں نے، آپ کو پتہ، کورٹ میں چلے گئے تھے. اب کورٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ ان لوگوں نے آلریڈی وہ جو شام الیکشن تھا جس کے اندر شہباز، وہ حمزہ شریف صاحب الیکٹ ہو گئے ادھر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں فلیٹیز کے اندر، تو اس شام الیکشن کے اندر وہ ہمارے سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ میں چلے گئے ہیں ہم. صحیح. اب کورٹ نے مجھے، میرا خیال ہے آج ڈیسیجن دینا تھا، مجھے ابھی تک اس ڈیسیجن کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پنجاب میں گروپ بندی ہے، وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے بعد ایک چھینا گروپ بھی سامنے آ گیا ہے. تو ان 2 گروپس کو تو آپ لوگ نہیں منا سکے، یہ کم از کم تیسرے گروپ کو منانے کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں تو یہ گروپ آپ لوگوں کے ساتھ استعفیٰ دے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے جہاں تک شینا گروپ ہے وہ تو میرے اندازے میں تو وہ بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں. جہاں تک تعلق ہے علیم اور ترین گروپ کا، عمران خان صاحب کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی قسم کی نیگوسیشنز کریں.
ٹھیک ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب کو خان صاحب نے نامزد وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک عام کارکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں, اس کے کیا اس پر تاثرات ہیں, اس کا کیا خیال ہے؟ چونکہ بہت بڑی تعداد تھی ایم پی ایس کی پاکستان تحریک انصاف کی, کسی کو نامزد نہیں کیا, خان صاحب نے پرویز الہی کو کیا. تو ایک عام کارکن آپ کا پنجاب کا اس وقت کیا سیاسی سوچ رکھتا ہے اس نام کو لے کر خاص طور پر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے وہ ہمارے اتحادی تھے, ہمارے ساتھ چلتے رہے, ہر جگہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور اگر عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لی ہے تو ایک باقاعدہ اس کے اوپر صلاح مشورہ کر کے پارٹی کے ممبرز کے ساتھ کی تھی, اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ منتخب ہوا ہے. تو ہمیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ ہماری پارٹی میں تو ہر چیز صلاح مشورے سے ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں ولیعت سے حکم نامہ آئے تو اس کے مطابق سارا کام ہو جائے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف میں آپ کہیں کہ سب کام صلاح مشورے سے ہوتا ہے اور نہیں آتے. ہماری جماعت میں بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما موجود تھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.